اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت میں ارشاد ہے کہ صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالی شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا، دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیت میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بنایا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیزیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے، اور جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل، بالخصوص صدقہ میں افضل یہی ہے کہ وہ اخفاء کے ساتھ کیا جائے کہ اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت کے ٹیکس، چوروں کی نگاہیں، حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کا مخفی طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ بعید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دے دینا ہے، اور جو شخص اپنے صدقہ کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جو مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ پہلے بزرگ اخفاء میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا۔ اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو جھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آوے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب مال کی محبت کو زائل کرنے کے واسطے ہے، اور حب جاہ کا مرض لوگوں میں حب مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بخل کی صفت تو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت کی صفت اژدہا کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ جو کچھ سنا پڑا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کبھی بھی صدقہ دکھا کر دینا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں سے چھپا کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم اگر کسی کو صدقہ دیں تو ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے صدقہ دیا ہے، اور بائیں ہاتھ سے دیں تو دائیں کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے صدقہ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔